پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب آج مجھے یہ جھاڑو لگاتے وقت اس چھپکلی نے جو تنگ کیا ہے کہ کوئی حال نہیں۔ اور جب ان کے پاپا گھر پر ہوتے ہیں تب تو میں بالکل ہی بیڈ پہ سمجھے چڑھ جاتی ہوں یا صوفوں پر چھلانگ لگا لیتی ہوں کہ مجھے کوئی کاکروچ نظر آ گیا یا کوئی چھپکلی نظر آ گئی، یا دیوار پر بھی۔ تو ہم مریم اور میں ہم لوگ دیواروں پر ہی سمجھے چڑھ جاتے ہیں، صوفوں کے اوپر چھلانگیں مارے ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے پاپا گھر پر نہ ہوں تب تو ابھی جو میں نے آپ کو شعر سنایا ہے بالکل اس کی تصویر ہم مائیں بن جاتی ہیں، اور ایک الگ قسم کی آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ اور جب بھی ان کے پاپا کبھی گھر پر نہ ہوں اور گھر میں کوئی اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہوتی ہے تو ہم کے اندر ایک وکھری قسم کی طاقت آ جاتی ہوتی ہے۔ ابھی یہ میرے بچے ہم سب مل کر اس کے پیچھے بھاگے بھی ہیں چھپکلی کے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ اگر کہیں چھپ گئی تو کہیں ماہم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا کچھ بھی اس کے ٹوائز میں نہ چلی جائے۔ تو بس جناب پھر میری ایک ہی جوتے کی وار نے اس چھپکلی کا خاتمہ کیا اور مجھے کچھ سکون آیا۔ اور پھر لال بیگ بھی اسی طرح جیسی مجھے نظر آ جائے تو بس اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اور جو ہوتی ہے وہ بھیڑ، جس کو پنجابی زبان میں تبوڑی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ تو پھر میں ان کے پاپا سے بھی جلدی کرتی ہوں مارنے کی، کہ میں کہتی ہوں کہ کہیں ان کو بھی نہ کاٹ جائے۔ تو اب میں ابھی ساتھ ساتھ کام بھی کرتی جاتی ہوں اور آپ کو ایک اور بھی بات بتاتی ہوں، اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون کون سی جو مائیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں مجھے، اور وہ کیسے بہادر بنی ہیں شادی کے بعد، اور کون کون ابھی تک شادی کے بعد بھی بہادر نہیں بنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مائیں جب مائیں بن جاتی ہیں تو ہم جو ڈری سہمی اور وہ کیا شرمیلی سی چھپکلی سے ڈرنے والی جو لڑکی ہے، پتنگے سے بھی ڈرنے والی لڑکی ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی ہے اور ایک بچوں کے لیے مضبوط قلعہ بن جاتی ہوتی ہے، اور ایسے میں تو سمجھتی ہوں کہ شیرنی ہی بن جاتی ہے۔ تو میں جب ابھی 3rd ایئر میں ہی تھی یا 2nd ایئر کی اتنی ایج تھی، تو نانا ابو کے گھر میں تھے، اور ان کے گھر میں میں نے مدر چوہیا دیکھ لی تھی جو اپنے بہت ہی پیارے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں میں ایسے اسٹور میں گھسی ہوئی تھی، کچھ دیکھ رہی تھی، تو پھر وہ جو میں نے دیکھا اور میں نے واویلا مچایا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں بہت ہی روئی تھی کہ میں نے یہ کیا دیکھ لیا ہے، اتنے زیادہ میں نے چوہے دیکھ لیے ہیں۔ تو نانا ابو نے مجھے ڈانٹا تھا، نانا ابو کبھی بھی ہمیں نہیں ڈانٹتے ہوتے تھے، اور وہ اس ٹائم مجھے انہوں نے اتنا ڈانٹا تھا کہ تم ایک بہادر عورت ہو، اور جس نے NCC بھی کیا ہوا ہے، اور وہ تو فوجی بنے گی، اور یہ وہ نانا ابو خود فوجی تھے اور ہم سب کو ہی فوجی ہی بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو روتے ہوئے کلیئر کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی عورت نہیں ہوں، میں تو ایک لڑکی ہوں، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں، اور میں نے کوئی فوج میں نہیں جانا۔ NCC کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں فوجی بن گئی ہوں اور میں چوہے سے بھی نہیں ڈر سکتی، تو میں تو ساری زندگی چوہوں سے بھی ڈروں گی بھائی۔ تو پھر بس وہ سارا دن جو تھا وہ چوہے کی سٹوری چلتی رہی تھی، اور وہ وہاں پر دفن ہوئی، اور آج اگر نانا ابو اللہ بخشے زندہ ہوتے تو اتنا خوش ہوتے کہ میں نے چھپکلی کو مارا ہوا ہے، اور یقین کریں کئی اس طرح کی چیزیں ماری ہوئی ہیں بھائی۔ ایک دفعہ تو ہمارے روم میں بھی اس طرح برسی سی موسم میں وہ ایک بڑا سارا کیڑا کچھ سانپ کی ٹائپ کا تھا، تو وہ ابھی حمزہ بہت چھوٹا تھا تو بیسمنٹ میں آیا تھا، تو تب میں نے اس کو مارا تھا۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں مجھے یاد ہیں، تو کاش اگر میرے نانا ابو کو پتہ چلتی تو وہ بہت خوش ہوتے کہ ایک بہادر عورت نے کیا کام سر انجام دیا، اور یہ بہادر عورت نے یہ کام سر انجام دیا ہے کہ میں آج بہت ساری چیزیں بنانے کے چکروں میں
تھی کہ کباب بھی بنا رہی ہوں اور بریانی بھی بنا رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں نے یہ دودھ نکال کے رکھا ہوا تھا کہ اس کی میں سویٹ ڈش بنانی تھی۔ یہ میں نے فریزر میں نا تھوڑا سا دودھ بچ گیا تھا تو گلاس میں ڈال کے رکھ دیا تھا، اور اب جو ہے نا میں پہلے گیس نہیں آ رہی تھی، ابھی آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی دکھاتی جا رہی تھی کہ گیس آتی ہے تو گیس کا پریشر آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر نا گیس نہیں چل رہی تھی۔ 15 منٹ تو میرا اس کے ساتھ تیلیاں اس کو دکھا دکھا کے، لائٹر دکھا دکھا کے تو بڑی مشکل سے گیس آئی ہے۔ اور اب جلدی جلدی افراتفری کے کام دیکھیں کہ وہ جو گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹا ہے تو اب یہ سارا ہی دودھ گر گیا، اور دودھ اگر گر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بس آدھا گلاس دودھ ہو تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہی گلاس تھے، اور اب یہ پورا گلاس گرا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ نا یہ پوری بالٹی ہی دودھ کی گر گئی ہے، اور اب اس کی کرنی ہے سمیٹا سمیٹی۔ اور میں اتنا کچھ تھک گئی، پہلے چھپکلی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہم لوگ تھک گئے، بھاگی تو میرا ہی بھاگنا دوڑنا ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد اب کچن میں سوئی گیس کے ساتھ کھڑے ہو کیا میری ایک ٹانگ جو ہے نا بالکل ہی جواب دے چکی تھی، اور میں کہہ رہی تھی میں کب فارغ ہوں اور یہ جو ہے نا کچن سے نکلوں۔ اوپر سے گرمی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بے تحاشا ہے، بارشیں جتنی بھی ہو جائیں لیکن جو ہے نا ہبس اور کچن کی جو ہے سچویشن وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ بس پسینوں سے بھیگ جاتے ہیں۔ اور میں نے اسی لالچ میں کیا تھا، میں نے کہا چلو کباب بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں کچن میں کھڑے کھڑے نا، ساتھ جو بریانی بنے گی تو وہ کباب بھی بن جائیں گے، اور پھر مجھے نا ایک دن تو پورا سکون ملے گا کہ مطلب ناشتے کی بھی بے فکری ہو جاتی ہے، اور کبھی بچوں کو رات کو بھوک لگ گئی تو برگر بنا لیے، سینڈوچ بنا لیے۔ تو یہ پھر جو ہے نا جو میرا کام لمبا ہوا کہ علمان بہت ہی زیادہ تھک گئی میں۔ اور اب جو بریانی کے لیے چکن بن چکی ہے، بریانی کے لیے چکن وہ یہ مجھے آپ کو تھوڑی لگ رہی ہے اس لیے کہ میں آج بریانی بنا ہی تھوڑی رہی ہوں، مطلب ہم بچے اور میں ہی گھر پر ہیں تو یہ ایک ٹائم سے مطلب چل جائے گی ہماری بریانی، تو دوسرے ٹائم کے لیے یا برگر بن جائیں گے تو، یا پھر میں نے یہ اب یہ کام میرا اس لیے لمبا ہوا کہ اب یہ دال آلو اور چکن جو ہے نا میں نے اکٹھی ہی گلا لی، تو یہ کام تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو غلطی میرے ساتھ یہ ہوئی، میں نا اچھا یہ بتاؤں آپ کو کہ میں دال کو اور چکن کو اور آلو میں کبھی بھی بیچ میں ڈالتی نہیں ہوں، لیکن آج میں نے نا سوچا کہ تھوڑا سا نا اس کے اندر آلو بھی بوائل کر کے ڈال دیتی ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں کبابوں میں نا مسالہ بوائل کرتے ہوئے شامی کباب کو مطلب نمک لال مرچ اور جو گرم مسالے وغیرہ پڑتے ہیں وہ میں بیچ میں نہیں ڈالتی ہوتی ہوں، میں بالکل اینڈ پہ ڈالتی ہوتی ہوں۔ اور یہ جو ہے نا یہ ہری مرچ، لہسن، ادرک اور چھوٹا سا پیاز ہے، اس کو بھی میں ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں نا بوائل تو پھر اس کے بعد اینڈ پہ ڈالیں تو وہ بہت ہی اچھا سا نا ٹیسٹ اس کا بنتا ہے۔ کبھی ٹرائی کیجئے گا کہ ساری چیزیں خالی ہی گل جائیں اور پھر اس کے بعد آپ بعد میں مسالے ایڈ کر کے تو اس کے کباب بنائیں۔ مجھے بھی یہ میری اپنی سسٹر نے چھوٹی نے دی تھی ریسپی کہ میں ایسے کباب بناتی ہوں تو یقین کریں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی یونیک ٹیسٹ اس کا بن جاتا ہے۔ تو اچھا یہ پھر میں نے اب کبابوں کے لیے غلطی میں نے کیا کی کہ میں نے نا دال کو بھی نا چوپر میں میش کر لیا، میں اس کے اندر تھوڑا سا بھی مطلب میشر کے ساتھ ہی اس کو دال پراپر گل چکی تھی۔ میں پھر بتایا آپ کو کہ میں بس اب دل تھا کہ بس میں یہاں سے نا کچن میں سے نکلوں، اور پیچھے سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچن کو سارا نیٹ کلین کر کے تو پھر ہی کچن میں میرا کام تب کمپلیٹ ہو۔ تو میں نے نا چوپر میں ہی نا دال کو بھی جب چوپ کیا تو وہ مطلب زیادہ ہی مجھے لگ رہی تھی کہ اب میرے ہاتھ سے ہینڈل نہیں ہوگی، تو پھر میں نے ابھی اس کے اندر چکن ابھی ایڈ نہیں کیا تھا، چوپ کر کے پھر میں نے فریج میں رکھ دیا اور سوچا کہ اب اس کا کام جو ہے نا میں اب شام کو ہی کمپلیٹ کروں گی۔ ابھی سارے کام کمپلیٹ کرنا جو ہے نا ایک دم سے ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر جب میں بریانی کے لیے چاول بوائل کرنے رکھے تھے تو چاول کا پانی جب میں نے بوائل کرنے رکھا نا تو 15 منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو اس کا جو ہے آگ نہیں میں نے نیچے لگائی تھی، اللہ اتنی گڑبڑ ہو رہی تھی آج، لیکن شکر ہے پھر میں آپ کو بریانی اس لیے میں خود بھی غور سے دیکھ رہی تھی کہ نا بریانی کی کہیں کھچڑی نہ بن جائے۔ میرے تو بچوں کے نخرے بھی بہت زیادہ اب تک ہو گئے ہیں، اگر بریانی کے چاول آپس میں جڑ جائیں تو وہ بریانی کا نام ہی کھچڑی چاول رکھ دیتے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شکر ہے کہ ان کو بریانی پسند آئی ہے، اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔